تحقیقات کرنے والوں کے خلاف ہی تحقیقات کا مطالبہ ہو گیا۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ مسلم لیگ نون نے جے آئی ٹی کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ جو جے آئی ٹی اپنی کرسی کے نیچے سے نکلنے والی تصویر کو انصاف نہیں دے سکی، وہ اس کرسی پر بیٹھ کر دوسروں کو انصاف کیا دے گی؟ یہ جے آئی ٹی جس کی 30 دن کی کارکردگی صرف ایک تصویر ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی پر ایک اور جے آئی ٹی بنے گی، اور یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے؟ شریف خاندان کے قریبی اور ایک کٹر رہنما تو 2 ہاتھ آگے ہی نکل گئے۔ ان کا خدشہ ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف جوڈیشل کو ہو سکتا ہے۔ اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ متنازعہ ہوئی تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست میں اور اس ملک کے حالات میں جو ہے بہت ایک جو ہے وہ سنسنی اور ایک بہت جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر نہ ہو۔ اور اب سامنے آئی ہے عدالتوں کی محافظ اور تگڑی اپوزیشن، جس نے ایک بار پھر وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ نواز شریف ہماری ڈیمانڈ پہ یا کسی اور کی ڈیمانڈ پہ اپنی کرسی چھوڑنے والا تو نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے خیال میں اب وہ موقع آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ استعفیٰ دیں جب تک کہ ان کی انویسٹیگیشن جے آئی ٹی پوری نہیں کرتی۔ ناظرین 90 کی دہائی یاد آ گئی جب 8ویں ترمیم کی تلوار سیاستدانوں کے سروں پر جھولتی تھی۔ ایک بار پھر کیا مسلم لیگ نون سمجھ رہی ہے کہ ان کے خلاف جوڈیشل کو ہونے لگا ہے؟ آج ہمارے معزز مہمانوں میں شامل ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر سلیم ضیاء صاحب۔ آپ جسٹس اینڈ لا کمیٹی ان دی سینٹ کے ممبر بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایم اے ضیاء الدین صاحب۔ فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا۔ سلیم ضیاء صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ آج نون لیگ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہمارے خلاف ایک جوڈیشل کو ہونے جا رہا ہے، یہی ہو رہا ہے آپ کے خلاف؟ مجھے جوڈیشل کو کیا تو علم نہیں ہے، لیکن ابھی جو بائٹس آپ نے بتائی ہیں اور جو سنائی ہیں آپ نے جی، اس میں ظاہر لگتا ہے کہ ہماری جو ٹیم جو کام کر رہی ہے، جی، جو اس وقت معاملات کو دیکھ رہی ہے، اس پورے کیس کو دیکھ رہی ہے، ان کی طرف سے اگر ایسی بات آئی ہے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے بتایا ہے، جی، اور ہمارے دوسرے جو ہے ممبر طلال چودھری صاحب کو بتایا ہے، تو I stand by that what they have just said. You stand by that by saying what؟ کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سازش جوڈیشری کے ذریعے ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا، اگر اس حد تک نہیں ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسے آگے آ رہی ہیں نا، کہ جیسے مثال کے طور پر جیسے یہ آج رمضان کے مہینے میں 7-8 گھنٹے بٹھانا، اور دوسرا یہ کہ جو تصویر کا نکل جانا، تصویر کی بذات خود نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آتی رہتی، پر سوال یہ ہے کہ لیک کیسے ہو گئی؟ اگر وہ جگہ اتنی سیکیور نہیں ہے، اتنی سیکیور وہاں پر اتنی سیکیورٹی نہیں ہے، تو کل تو کوئی اور کوئی کاغذ بھی ہوگا اور کوئی صاحب دیکھیں حکومت تو آپ کی ہے، منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے یہ جگہ آتی ہے جوڈیشل اکیڈمی، تو تحقیق تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ تصویر کہاں سے لیک ہوئی؟ وہ جگہ جو ہے نا جوڈیشل اکیڈمی جو ہے وہ اس کی جو مینجمنٹ ہے اندر کی، ادھر اندر کوئی جھانک بھی نہیں سکتا، ان کا سارے اپنے اندرونی معاملات ان کے اپنے کنٹرول میں ہیں، نہ وہاں کوئی آدمی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، نہ وزیر نہ سفیر کوئی نہیں، صرف جس کے نام ہے 3-4 آدمی 5-6 آدمیوں کے وہ لوگ جا سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں جا سکتے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا جی وہ اس کے لیے کون رسپانسبل تھا؟ ظاہر ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے کے لیے رسپانسبل ہے، چونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کا اسنیپ شاٹ ہے، بڑی آسان سی بات ہے، آپ اس دن کی ڈیٹ سے نکالیں کہ جی سی سی ٹی وی کیمرہ کس کے اختیار میں ہے اور پتہ چل جائے گا۔ پرسوں سے میں ان کی بات بھی سن رہا تھا، ہمارے جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہی بات رکھی ہے کہ دیکھیں اس میں لڑائی کی، جھگڑے کی یا کوئی الزام تراشی کی بات نہیں ہے، اس میں ایک بات طے ہے کہ دیکھیں جو بات وہاں سے نکلی ہے وہ نہیں نکلنی چاہیے تھی، اس میں کوئی آسمان نہیں گر گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک ایسپیکٹ تو ہے نا سامنے کی چیز لیک ہوئی، آج یہ چیز لیک ہوئی ہے، کل اور کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ لیک آؤٹ ہوگا، اور کوئی چیز ہوگی، تو ظاہر ہے اس سے تو پھر وہ اعتماد میں فرق آتا ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر
وہ قطری شہزادے کا دوسرا خط ہے جی اس کا کچھ متن تو اخباروں میں آ چکا ہے نا. جی ہاؤ از دیٹ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چیز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ کوکنگ؟ ضیاء صاحب آپ کی تو کافی ایک لمبا عرصہ رہا ہے, آپ نے حکومتیں بنتی دیکھی ہیں, گرتی دیکھی ہیں, کیا آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے 90 کی دہائی یاد آ گئی ہے؟ نہیں, یہ بہت ہی یونیک سچویشن ہے. اچھا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس ملک میں کہ ایک تو خیر اگر نواز شریف صاحب اس انویسٹیگیشن سے پہلے ریزائن کر دیتے تو ایک مورل ان کو مل جاتی, لیکن پھر بھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب بھی کوئی نیا ان کو پرائم منسٹر ریپلیس کرتا وہ بھی پی ایم ایل این کا ہی ہوتا نا, تو شاید اتنی زیادہ ان کو مورل اسینڈنسی نہیں ملتی. پھر بھی یہ ایک سچویشن ہے پہلی دفعہ پاکستان میں کہ ایک حکومت وقت کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. کبھی نہیں ہوا ایسا. یہ ہمیشہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے کہ حکومت کو نکالا گیا, اس کے بعد ایک بہت زبردست قسم کی کیمپین چلی ان کے خلاف. مگر 8th امینڈمنٹ کے ذریعے نکالا گیا. بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ اب 8th امینڈمنٹ کی جگہ یہ جوڈیشل کو کی بات کرتے ہیں. جی نہیں, وہی میں کہہ رہا تھا کہ اب تک ایز آف ٹوڈے کہ جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے. یہ دو انسٹیٹیوشنز جو ہے نا جو جن کے پاس اتھارٹی ہے, جیسے کہ انہوں نے ان کو گیلانی صاحب کو نکال دیا تھا افتخار چودھری نے, وہ اب تک نہیں ہوا ہے. اس جوڈیشری نے ایک پروسیس انہیں فالو کیا ہے. So you don't smell a conspiracy, ضیاء صاحب? You don't smell a conspiracy? نہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. دیکھیں نا, میں جب ادھر یو کے میں تھا تو بلیر واز اے پرائم منسٹر, ٹونی بلیر, اور اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس وقت. سعودی عربیہ کے ساتھ وہ کرپشن کا کیس تھا. تو وہ جو سیریس فراڈ آرگنائزیشن کے جو لوگ تھے وہ اس کے پاس گئے تھے, اس کے گھر پر اس کی انویسٹیگیشن کی تھی. تو اگر پاکستان میں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف کو اگر اپروچ کیا جاتا ہے کہ بھئی آئیں آپ سوال کے جواب دیں, تو اتنی کوئی یونیک بات نہیں ہو, لیکن پاکستان کے لیے بہت ہی یونیک ہوگی کہ پاکستان میں ابھی تک ایسا کبھی نہیں ہوا. ابھی تک وہ سارے انسٹیٹیوشن جن کو کام کرنے اپنے اپنے کام کرنے چاہیے وہ کام کر رہے ہیں. Having said that, تو یہ جو ایک نئی جو کیمپین چل رہی ہے کہ جی آئی ٹی کی باعث ان کی کریڈیبلٹی, سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے. جی انہیں جیسے تصویر والی بات ہے جی, یا واٹس ایپ پہ جو بات کی گئی ہے جی, تو اس پہ ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کس لیے کروا رہا ہے. مگر اس کا جو جواب ہے وہ تو بڑا آسان ہے کریم خواجہ صاحب, آپ تو حکومت میں آپ کی پارٹی رہی ہوئی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ تحقیقاتی اداروں کو کہیں کہ پتہ کرائے کہ وہ جو سنیپ شاٹ ہے وہ کیسے لیا گیا سی سی ٹی وی کیمرے سے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج ہی کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عمر چیمہ جو ایک صحافی ہیں, انہوں نے نیوز کے اندر لکھا, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو ایم او ڈی ہے, منسٹری آف ڈیفنس, اس کے نیچے آتا ہے یہ جوڈیشل اکیڈمی, اور ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ لیک ہو گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 5 لوگ جے آئی ٹی میں ہیں یا جو 6 لوگ جے آئی ٹی میں ہیں, ان میں سے صرف 2 لوگ ہیں جو سیکیورٹی ایجنسیز کے ہیں, اور انہی کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ یا ان چیزوں کو چلا سکیں. تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر لیک کسی نے کی تو کیا چاہتے تھے؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ ٹیمپریچر بڑھ جائے, پولیٹیکل ٹیمپریچر؟ دیکھیں منیزہ, آپ بھی وکیل ہیں اور یہاں بڑے سینئر دوست بیٹھے ہیں. ایک ہالی ووڈ مووی ہے جس کا نام ہے جیوری ایٹ رن, بڑی پاپولر مووی تھی کہ ایک کیس چلا اور اس میں جو وکیل تھا وہ بڑا منجا ہوا تھا. اس نے جو جیوری پر لوگ بیٹھے تھے, جج تھے, اس کے ویک پوائنٹس لے کر آیا, اس کو اس نے ڈسکس کیا. ایسا کیا آخر میں جیوری اور جج دونوں بھاگ گئے. مسلم لیگ نون بھی اسی چیز پر عمل کر رہی ہے, اور مسلم لیگ نون پہلی دفعہ پکڑ میں آئی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ یہ نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ گر جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ میں پرائم منسٹر اگر پھنستے بھی ہیں تو وہ کسی کو ریپلیس کر سکتے ہیں. سسٹم مگر اس کے لیے شاید وہ اس وقت آمادہ نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں ہم اس طرح کے وکٹم ہو چکے ہیں نا. کوئی حرج نہیں ہے اگر
مگر امتحان آپ کا بھی تو ہے. بلاول صاحب نے کہا جی امتحان ہے, یہ امتحان ہے نواز شریف صاحب کا, مگر یہ امتحان سیاستدانوں کا بھی ہے. کریم خواجہ صاحب, اب آپ لوگ کس طرح ابھرتے ہیں اس سچویشن سے؟ لانگ ٹرم میں تو سیاستدان دیکھیں نا, 2 بڑے کیسز چل رہے ہیں, ایک میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, ایک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, اور دونوں کرپشن پہ. تو کس کو کیا ملے گا دکھا کے کہ جی 2 بڑی جماعتوں کے لیڈر دونوں کرپٹ؟ نہیں دیکھیں, سیاسی طور پہ تو سب کو نقصان ہوگا. مختلف تھیوریز چل رہی ہیں فضاؤں میں. ایک یہ تھیوری ہے کہ بھئی ان کی تحقیقات ہو رہی ہے, یہ پینک کر رہے ہیں, افراتفری پھیلا رہے ہیں خام خواہ. دوسرا یہ کہ اگر عمران خان فار انسٹنٹ اگر وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے, یہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے, یہ سکر میں ہمارے داؤ لگ جائے. میں اپنی بات پوری بات پوری کر لیں, چونکہ نعیم الحق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے, ان سے بھی میں نے ایک سوال کرنا ہے, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. یہ 2 ہو جائے, مثال یہ کک ہو رہی ہے باتیں, الطاف حسین آلریڈی ہو چکے ہیں, مائنس ہو چکے ہیں, تو کیا یہ پروسیس چلے گا کیا اور آگے؟ ایک بات یہ آپ کے لیڈر بھی مائنس ہو سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ these things are cooking. You believe that they are. دیکھیں بہت سی چیزیں کوک ہو رہی ہیں, جس میں ایک یہ بھی چیز ہے. ایک یہ ہے کہ بھئی اگر نواز شریف اگر ہٹ جاتے ہیں یا ہٹا دیے جاتے ہیں تو حکومت تو ان کی چلے گی نا, پریزیڈنٹ بھی وہ رہیں گے مسلم لیگ نون کے, اور حکومت بھی رہے گی, تو یہ خام خواہ پینک کی کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک, نعیم الحق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. نعیم الحق صاحب, یہاں پہ ایک سینیٹر کریم خواجہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک کنسپیریسی تھیوریز تو پاکستان میں چلتی ہیں, چونکہ بہت ساری چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں, سامنے کہاں آتی ہیں, مگر آج آپ کی پارٹی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے مستعفی کروا دینا چاہیے. آپ کا کیا مطلب ہے اس بیان دینے سے, اور کیا یہ مناسب تھا کہ جمہوری ایک تہذیب میں رہ کے آپ یہ بیان دیتے؟ بالکل مناسب تھا, اس کی کئی وجوہات ہیں. دیکھیں ہم نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ JIT کی جو تفتیش ہے اس کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی PMLN کی طرف سے, نواز شریف صاحب کی طرف سے, اور وہ ظاہر ہو گیا. سب سے پہلے ان کے کزن طارق شفیع نے اپنے بیان, اپنا جب JIT کے بعد انہوں نے JIT کے خلاف ایک شکایت داخل کی, پھر ان کے صاحبزادے نے JIT کے خلاف شکایت کی, پھر انہوں نے یہ تصویر کا ڈھونگ رچایا, ایک تصویر ریلیز کی گئی, پھر انہوں نے نہال ہاشمی کو کے منہ سے وہ الفاظ نکلوائے جو پورے قوم میں جس پر ابھی تک بحث ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسی سازش کا حصہ ہے جس کی ابتدا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی. آپ یہ مت بھولیے کہ ماڈل ٹاؤن میں جہاں ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب ملوث تھے, اس کی رپورٹ آج تک چھپائی گئی ہے, کیونکہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ ان کے خاندان کے کسی فرد پہ کسی. مگر نعیم الحق صاحب, کریم خواجہ صاحب نے ایک سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب مستعفی ہو بھی جاتے ہیں تو حکومت تو چلے گی, تو آپ چاہتے کیا ہیں کہ کیا صرف میاں نواز شریف صاحب جائیں اور حکومت چلے اور 2018 میں اپنے وقت پہ الیکشن ہو؟ مطالبہ کیا ہے, خواہش کیا ہے PTI کی؟ نہیں, ہم یہ تو پٹیشن عمران خان نے نواز شریف کے خلاف دائر کی ہے. ہم حکومت چلے گی اور چلنا چاہیے آئین کے مطابق. ہمیں پتا ہے کہ نواز شریف کے جانے سے کوئی, ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ عمران خان دوسرے دن وزیر اعظم بن جائیں گے. نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں تو مسلم لیگ کے پاس اتنی میجورٹی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کر لے, اور طریقہ کار یہی ہے. ہم آئین کے تحت چلیں گے, اور 2018 یا جب بھی انتخابات اس سے پہلے ہوتے ہیں ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا نعیم الحق صاحب, ہمارے ساتھ سینیٹر سلیم ضیاء بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. وہ ہنس دیے جب آپ نے یہ بات کی, تو میں ان سے پوچھوں گی آپ نے کیوں ہنسا, کیوں ہنس دیا آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اپنے ہمارے بھائی کیا نام ان کا, نعیم الحق صاحب جو ہمارے پرانے دوست بھی ہیں, ایک شہر کے بھی ہیں. اب ظاہر ہے پارٹی کی انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, اور یہ اپنی طرف سے پارٹی کے حوالے سے یہ صحیح بات کر رہے ہیں آج کے حوالے سے. لیکن دیکھیں نا, یہ خواہش ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی, PTI کی خواہش ہو سکتی ہے. اس کا عملی طور پر کہیں دور دور بھی اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ میں دیکھیں گے ابھی یہ کیس چل رہا ہے, اس کو آپ چلنے دیں, ابھی صرف مہینہ ہوا ہے, ابھی اس کے آپ کو پتا ہے اس کو کافی ٹائم ملا ہوا, ابھی 1-1.5 مہینہ باقی ہے. لیٹس ویٹ, لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنز کہ یہ ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, پھر وہ ہٹا دیے جائیں گے اور پھر دوسرا آدمی آ جائے گا. ایسا کوئی کام ہونے نہیں لگا ہے. ہمیں دیکھیں گے, ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ یہ جوڈیشل جو ابھی معاملہ ہو رہا ہے JIT کا, اس کو پورے طور پر چلنے دیں. ایک
اگر مگر آپ ہی تو چلنے نہیں دے رہے نا, آپ نے بھی تو متنازع کیا ہے جے آئی ٹی کو, آپ نے بھی تو متنازع کیا ہے. آج جو طلال چودھری صاحب نے کہہ دیا اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جے آئی ٹی کے خلاف کہہ دیا, آپ نے تو کھلا ایک طرح سے چیلنج کیا ہے جے آئی ٹی کو, یہاں تک کہہ دیا کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ اگر تحریک چلے گی جے آئی ٹی کے اندر تو میں دیکھوں گا کہ میں اس کے اندر شامل ہوں گا کہ نہیں. یہ بھی کہا ہے. میں ایک بات بتاؤں, یہ جے آئی ٹی کے آگے پیش ہو رہے ہیں نا, کسی مارشل لا کورٹ کے آگے تو پیش نہیں ہو رہے ہیں. جی, جو کہنے کا حق, جو اگر کوئی وہاں پر جو ملزم ہے جس کو لایا جا رہا ہے, جس کو پیش کیا جا رہا ہے, اگر اس کی شکایات ہیں کوئی یا اس کے وکلا کو شکایت ہے, اس کا ایکسپریس کرنے کا تو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. میری بات سنیں جی, دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہوئی ہیں. وہ ایک تو وہ, حالانکہ اچھا میں کہتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں فوٹو کی ریلیز ہونے کی, کوئی اہمیت نہیں, مگر سوال یہ ہے کہ کیوں ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو پتا قطری شہزادے کا خط جو ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن وہ بھی لیک ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ طارق شفیع کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو اس نے ریکارڈ پہ کہا نا, کہ اس کو کہا گیا کہ تم اپنا ایفیڈیوٹ وڈرا کرو ورنہ تمہیں 16 سال جیل ہوگی, نواز شریف بچ جائے گا, فلانے بچ جائیں گے, تمہیں جیل ہو جائے گی. اب یہ ساری چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر ہیں. ہم چاہتے کیا ہیں, ہم جتنی بات کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی اپنا صحیح رول ادا کرے, جوڈیشس رول ادا کرے, اس میں اکراس دا بورڈ وہ رول ادا کرے, اور اس میں کوئی بھی ایسا امپریشن نہ دے کہ وہ کسی قسم کی زیادتی کر رہی ہے. اور میں نے جیسا آپ کو کہا, کوئی خدا نخواستہ کسی کینگرو کورٹ کے آگے یا مارشل لا کورٹ کے, ہم تو ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ, بہت ہی ریسپیکٹیبل اینڈ ہائیلی آنریبل ایک سپریم کورٹ کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جے آئی ٹی, اس کے آگے پیش ہو رہے ہیں. ٹھیک, ضیاء صاحب, جی آئی ٹی جو ہے اس سے سپریم کورٹ نے 11 سوال میں بھیجے تھے جی, کہ اس کا جواب آپ دیں, خاص کر منی ٹریل کا. اب جوڈیشری جے آئی ٹی جو ہے میرے لحاظ سے دے آر ویسٹنگ دا ٹائم. انہیں 2 بھائیوں کو, 2 بچوں کو, انہیں جو آفس ہولڈر بھی نہیں ہیں, ان سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں. انہیں 1 مہینہ نکال دیا انہوں نے, ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے منی ٹرائل کا, ان بچوں کا. اصل میں انہیں بلانا چاہیے نواز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو, وہ ابھی تک انہوں نے ان کو نہیں بلایا ہے, ابھی رہ گئے 30 دن. جی, تو جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے نا, ان کی خود کی کریڈیبلٹی مجھے اپنے لحاظ سے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے. اور یہ جو پی ایم ایل این جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا سوچا سمجھا کام کر رہے ہیں. جسٹ امیجن کہ اپنی طرف سے پی ایم ایل این نے یہ کہہ دیا کہ باعث ہیں جی آئی ٹی, اور جی آئی ٹی کی جو رپورٹ جائے گی سپریم کورٹ میں وہ کلین چپ جائے گی ان کے خلاف, ان کے فیور میں. صاحب ذرا سوچیں ان کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا سیاسی. یہ تو دیکھنا باقی ہے کہ جے آئی ٹی میں کیا رپورٹ جائے گی, مگر یہ بات آپ کی صحیح ہے, اور اس کے پر بہت سارے لوگوں نے سوال بھی اٹھایا ہے کہ جو ایف بی آر ہے اور ایف آئی اے ہے, جن کو تحقیقات کرنی چاہیے, وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں. جے آئی ٹی تحقیقات کیسے کرے گی, اس کے پر بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اور اب جے آئی ٹی ایک طریقے سے متنازع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ناظرین ایک اور ڈرامہ چل رہا ہے سینٹ کے اندر نہال ہاشمی کی ریزگنیشن کے حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد. ناظرین, بات ہو رہی ہے تحقیقات کی, اور جے آئی ٹی تو یہاں پہ اپنا کام کر رہی ہے, مگر آج آئی سی آئی جے کے جو فیڈرک اوبرمائر ہیں, انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک ٹویٹ کی, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بائی دا وے ایٹ مریم نواز شریف, ول یور فیملی الاؤ برٹش ورجن آئلینڈز اتھارٹیز ٹو گیو فل ایکسس ٹو نیلسن نیسکال ریکارڈز. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک برٹش ورجن آئلینڈز اپنی اتھارٹی نہیں دے دیتی, تب تک جو تفتیش ضروری ہے نیلسن اور نیسکال کے حوالے سے وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ بتائیے سلیم صاحب, آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا سوچ وچار ہے کہ جو بھی نیسیسری اتھارٹیز کو آپ لوگوں نے پرمیشن دینی ہے وہ دے دیں تاکہ جانچ پڑتال اچھی طریقے سے ہو جائے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال فیڈرک نے کیا ہے ان سے, مریم نواز صاحبہ سے. Let's see what Maryam Nawaz has to say, or whether she responds or whether she doesn't respond, or whatever she says, we'll go by that. All right. کریم خواجہ صاحب, اب جو سینٹ میں ہوا اس کے اوپر آ جائیں. ہم نے دیکھا کہ نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ جی میں ریزگنیشن دے دوں گا, جو انہوں نے اپنی ایک فائری بیان دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں ریزگنیشن نہیں دوں گا. رضا ربانی صاحب نے بھی ان کو بلایا چیمبر میں, اور وہاں سے ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی کہ ان یوزول سرکمسٹانسز میں میرے سے یہ ریزگنیشن لی گئی. بغاوت کر دی انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف.
نہیں بغاوت نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں بائی ڈیزائن سب چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا. اور دیکھیں نا, اگر کسی سینیٹر کو اگر پارٹی ہٹانا چاہتی ہے, میٹر آف ٹائم کہ بھائی وہ جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ لکھ کر دے کہ بھائی, یا اس کو کہہ دے, کمیونیکیٹ کر دے. میں خیال میں اس کے اوپر سوچ وچار ہو رہی ہے. نہیں, یہ جسٹ ایک کاسمیٹک بات ہے. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے بائی ڈیزائن تھا. جوڈیشری کو انہوں نے میسج دینا تھا جو انہوں نے دے دیا, اور پھر اس کو جو ہے سندھی میں ایک بہت بڑا مثال ہے, کہتے ہیں ہم سندھی میں پھر اس کا ٹرانسلیشن کہ بیٹی کو تھپڑ مارو, میسج دینا ہے بہو کو. اچھا. ہاں, یہ سندھی میں ایک ہے, میں سندھی میں کہتے ہیں بہو کون ہے؟ بہو جو بھی ہے, بیٹی جو بھی ہے, مگر میسج پہنچ گیا. اچھا, یہ اب سوال ہے کہ بہو کون ہے. وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ میں زیادہ صاحب دیکھیں, یہ بھی اصل میں یہاں پر پاکستان میں مسئلہ ہے کہ کوئی چیز بھی ہو اس کو کانسپریسی تھیوری ہم نے ضرور بنانا ہوتا, ورنہ مزہ نہیں آتا بات کا. اب یہ بھی اسی طرف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. حالانکہ بات یہ کہ جو کچھ اس نے کہا, اب جو میں کہہ رہا ہوں نا, دیٹ از دا پارٹی پالیسی. میں بلکہ ریفلیکٹ کر رہا ہوں, میری حیثیت نہیں ہے, مگر جو پارٹی نے طے کیا وہ آپ تک میں لا رہا ہوں. ٹھیک ہے, now it is up to the people. جو کچھ انہوں نے کہا, شاید آپ نے اس کی پوری تقریر سنی ہے. پوری تقریر تو ان سے ہم مانگتے رہے, انہوں نے دی نہیں. انہوں نے ایک یو ایس پی ڈرائیو میں رکھی ہوئی تھی, مگر وہ انہوں نے ہمیں نہیں دی. جو تقریر انہوں نے فرمائی ہے جو سوشل میڈیا پہ آئی ہے وہ تو ہم سب نے دیکھی. پوری نہیں سنی. جی, پوری کسی کے پاس ہے نہیں. جب آپ پوری سن لیں گے تو پھر میرا خیال ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے. مگر آپ کی پارٹی تو بہت ناراض ہے. عابد شیر علی صاحب کا بیان بھی آیا ہے, اس کے اندر راجہ ظفر الحق صاحب کا بھی بیان ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. رانا ثناء اللہ نے فیور کیا. جی, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قربانی کا بکرا بھاگ گیا, اب کیا کریں. نہیں, انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں نے بھی تو اس قسم کی سپیچ دی ہے, انہوں نے فیور نہیں کیا. جی, جو کچھ اس نے کہا وہ سب سے پہلے تو نہ تو نواز شریف کی پالیسی ہے, نہ مسلم لیگ کی پالیسی ہے, نہ میں بلکہ سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوری پسند آدمی کی وہ پالیسی ہو سکتی, نہ سوچ ہو سکتی ہے. کیونکہ انہوں نے تقریباً جو بات کی ہے وہ اتنی زیادہ لائف تھریٹنگ ہے اور اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں بلو دا بیلٹ ہے کہ اس کو تو جتنے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا جائے کم ہے. تو پارٹی ممبرشپ تو ابھی تک ان کی سسپینڈڈ ہے, رائٹ؟ جی, ان کا جیسے یہ بیان ایئر میں آیا اس کے 1.5 گھنٹے کے اندر ان کو کال کیا گیا, بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے اس کو اون کیا اور انہوں نے ان کو کہا گیا کہ آپ نے فوراً اس وقت جا کے سینٹ سے ریزائن دینا, سبمٹ کریں اپنا ریزگنیشن. پارٹی سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے, اور جو عہدہ ان کے پاس تھا سندھ جنرل سیکرٹری کا وہ ان سے لے لیا گیا. یہ تو ہوا پہلے دن کا کام. ایز اے سیکنڈ تھاٹ وہ دوسرے دن کورٹ میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں, سپریم کورٹ سے بھی معافی مانگتا ہوں, اور جن لوگوں کا میں نے دل دکھایا ان سے معافی مانگتا ہوں. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا. پھر تیسرے دن انہوں نے کہا کہ جناب وہ میں واپس لے استعفیٰ جو ہے انہوں نے دیا, پہلے دن جا کے دیا استعفیٰ. تیسرے دن وہ پہنچ گئے جس دن ان کو رضا ربانی صاحب نے بلایا تھا, ہمارے جو چیئرمین ہیں, اکارڈنگ ٹو دا رولز ان کو بلایا تھا کہ آپ سامنے پیش ہو جائیں اور اس کو ویریفائی کریں. وہ پہنچ گئے, انہوں نے یہ سیکنڈ تھاٹس, انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا, میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا. حالانکہ اس سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ہم جا کر رضا ربانی صاحب کو, ہماری ایک ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی راجہ ظفر الحق صاحب, ہم جا کے ملے تھے اور ہم نے ان کو یہ کہا جا کے کہ اس کو آپ ایکسپیڈائٹ کریں, ان کے جو ریزگنیشن ہے. بالکل وہ خبر بھی چھپی تھی. بالکل جی. وہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کا کہنا اپنی جگہ پر ہے, مگر صبح نہال ہاشمی صاحب آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے آئے تھے, وہ اپنا ودرا کر گئے ہیں ریزگنیشن. تو باغی ہو گئے, آپ کی پارٹی کے خلاف چلے گئے. باغی ہو گئے. اب اس میں اور کوئی بات رہ نہیں گئی. زیاد صاحب دیکھیں منیزہ, چاہے ان کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی یا کسی کے کہنے پہ کی گئی, جی, he should be punished for that. there is no two opinions نہیں اس میں. مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے انہیں منڈے کو بلایا تھا اور 16 جون کا ٹائم دیا ہے. آپ ذرا گیلانی یاد کریں. نہیں دیکھیں, ہاں دس از ٹرو. میرے لیے اسٹمک کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کلیئر کٹ تھریٹ دیا ہے کہ بچوں کو تک نہیں چھوڑیں گے آپ کے, چاہے وہ کسی کے کہنے پہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے یا خود اپنا ہے, he should be punished. اور میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ سپریم کورٹ نے 16 تاریخ تک کا کیوں ٹائم دیا ہے, اور اس کی وجہ سے کنفیوژن اور زیادہ شروع ہو گیا ہے
کہ بھئی یا تو انہوں نے کہا ہوگا, انہوں ہوگا, انہیں میڈیا میں اسپیکولیشن شروع ہو گئے, سازش کی بھی ہو گئی ہے کہ somebody put him up to this. لیکن سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ منڈے کو ان کو پنش کر دیتے, کیونکہ کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک, آپ کے کولیگ ہیں کریم خواجہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کنسپیریسی تھیوریز بہت ہوتی ہیں مگر انفارچونیٹلی کئی دفعہ وہ سچ بھی ہو جاتی ہیں, تو سوال یہ ہے کہ کیا جو انہوں نے پہلا اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ سوچ سمجھ کے دیا تھا, کسی کے کہنے پہ دیا تھا, یا جسے کہتے ہیں نا ویسے ہی چلتے چلتے ان کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے, دے دی انہوں نے سٹیٹمنٹ؟ میرے خیال سے یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے, اور ڈیزائن میں اس ورکر کو استعمال کیا گیا ہے کہ اگر قربانی کا بکرا بنے گا, چلو سندھ کا آدمی ہے, سندھ سے ہو جائے گا اور پھر دیکھ لیں گے اس کو. تو وہ مڈل کلاس کا آدمی تھا, اس کو بائی ڈیزائن استعمال کیا گیا. کل بھی اگر وہ قربان بھی ہو جاتا آگے پیچھے تب بھی خیر ہے, ورنہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی کورٹ کے خلاف آ رہی ہے, طلال چودھری دے رہا ہے. نہیں اس طرح کی تو نہیں دے رہی نا اس طرح کی کریم خواجہ صاحب, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. دیکھیں اس طرح یا اس سے تھوڑی کم اس طرح کی جو ہے سعد رفیق کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے, خواجہ آصف کی بھی اسٹیٹمنٹ آتی رہی ہیں انڈائریکٹلی, تو اس کو انہوں نے چھیڑا نہیں. ان کو یہ ایک مڈل کلاس کا ورکر سندھ سے ملا, انہوں نے کہا چلو دونوں صورتوں میں میسج بھی پہنچ گیا, ہر چیز ہو گئی, بائی ڈیزائن ہے. چلے عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے, مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کورٹ روم سے باہر پاکستان پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب کی پارٹی یونائٹڈ ہو کے حکومت کے خلاف نہیں کھڑی ہو رہی, اور تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک کوئی خاص بحران حکومت کے خلاف نہیں بنے گا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور ایک اور خبر بھی تازہ ہے, وہ یہ ہے, تازہ تو نہیں ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما تھے کچھ, وہ پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. جس طرح کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا تو آپ کو پتا ہے, نور عالم خان خیبر پختونخوا سے, اور اب نظر گوندل صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں. تو کیا جی ہوا بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف, یا کہ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی خاص ان کی ناراضگی رہی ہے؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے, پارٹیز میں لوگ جاتے ہیں اور آتے ہیں, مگر پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ وقت کے ساتھ بھی پتہ چل جاتا ہے, بعد میں بھی پتہ چلتا ہے. تو ابھی بعد میں کیا پتہ چلے گا ہمیں؟ بعد میں پتہ چلے گا کہ کیوں گئے. جس طرح ہوا بن رہی ہے ان کی طرف, سازش ہو رہی ہے. نہیں, سازش بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح 2002 میں بے نظیر صاحبہ کو پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ پنجاب ہم کسی صورت میں آپ کو نہیں دیں گے, جی, اور آگے چل کر پتہ چلا کہ پیٹریاٹ بن گئی, جی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی کنسپیریسیز ہوتی رہتی ہے. پیٹریاٹ تو مشرف صاحب نے بنائی تھی, تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کون آپ کو؟ نہیں, میں جنرلی بات کرتا ہوں. بہت سی چیزیں کک ہوتی ہیں, کھل کر بھی آتی ہیں, بہت سی کنسپیریسیز بھی ہوتی ہیں, اور ہمارے پاس لوگ جا رہے ہیں تو لوگ آ بھی رہے ہیں. آ کون رہا ہے سر؟ بہت سے لوگ آئے ہیں. زرداری صاحب پچھلے دنوں لاہور آئے تھے, بہت سے لوگ آئے تھے. فیصل سالیات آئے ہیں, ایک فیصل سالیات تو آئے ہیں, وہ تو بھاری بھرکم. کمنگ ڈیز میں ہو سکتا ہے کہ ابھی بلاول صاحب بیٹھے ہیں لاہور میں, بہت سے لوگ آ جائیں. تو یہ چیزیں پارٹیز میں ہوتی رہتی ہے, آنا جانا. مگر ضیاء صاحب یہ چیزیں تو تب ہوتی ہیں جب کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جی پارٹیز کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا, یا الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیں کچھ ملے گا, یا کوئی ان کو بھیجتا ہے, جس طرح کہ انہوں نے بتایا 2002. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار کیا ہے؟ جو ان کی پرفارمنس ہے 2008 کے بعد سے اب تک, خاص کر سندھ میں, اس کے بعد تو یہ پارٹی ختم ہو جائے. اس میں یعنی سندھ میں بھی, جو انٹیریئر سندھ میں بھی جو ان کو ووٹ مل رہا ہے, ملنے والا ہے, ہوگا, وہ اس وجہ سے نہیں ملے گا کہ پیپلز پارٹی ہے, وہ اس وجہ سے ملے گا کہ کوئی آلٹرنیٹو ابھی تک نہیں ہے وہاں پر. ورنہ وہ شاید پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ سے بھی غائب ہو چکی ہوتی. جو انہوں نے ظلم کیا ہے سندھ پر, خاص کر انٹیریئر سندھ پر, اگر آپ وہاں چلے جائیں انٹیریئر سندھ میں, یہ 10 سالوں میں جو پیسہ کہاں گیا یہ کسی کو پتا نہیں.
मगर ये लोग तो पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से जा रहे हैं ना ज़िया साहब, और ये ऐसे लोग हैं। सिंध में तो अल्टरनेटिव नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपको। हाँ। सिंध इंटीरियर सिंध में अल्टरनेटिव कोई नहीं है। कराची जहाँ तक मगर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अल्टरनेटिव ही बन के निकलेगी 2018 के इलेक्शन के अंदर? अब ये नहीं पता मुझे, हो सकता है कि PMLN से भी लोग भागेंगे PTI में। अब देखिए, वो ये कह भी चुके हैं, वो ये कह भी चुके आप हैं। जो हालात होंगे ना, अगर ये PMLN ने कोई इमीडिएटली इसका फैसला नहीं किया ड्रामा का, और ये लिंगर ऑन करवाते रहे इसको और इलेक्शन तक ले जाने की कोशिश होने की, तो इतनी बदनामी होगी इनकी कि इनके इलेक्टेबल्स भी इनसे भाग जाएंगे। सलीम ज़िया साहब, PTI के लोग PTI के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जा रहे हैं, मगर जो ज़िया साहब ने कहा है कि अगर आप इस मामले को लटकाते चले गए जिस तरह कि आप लटका रहे हैं, तो अगले इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा स्लोगन होगा करप्शन का, और वो आपके खिलाफ जाएगा। आर यू रेडी, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट, स्पेशली विद द ऑनगोइंग लोड शेडिंग एंड द क्राइसिस विद इलेक्ट्रिसिटी? मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो ऐसी डिलिबरेट कोशिश नहीं हो रही कि हम उसको डिले करें, और एक जुडिशियल प्रोसेस है। कतई कलामी माफ, अगर इस किस्म के बयानात आप देंगे अगेंस्ट JIT तो जाहिर है वो मुतनाज़ी होगी ना JIT। नहीं, वो JIT को भी चाहिए ना कि अपने ज़रा थोड़े से मामला खुद भी देखें। हम तो देखें उनसे, हम तो इल्तिजा करते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि देखें जो लोग वहाँ वो आ रहे हैं, वो उनको आप एक चले ज़्यादा नहीं तो ड्यू रिस्पेक्ट तो दें, और ये नहीं कि उनको कोई VVIP ट्रीटमेंट दें, मगर यू शुडंट हिट देम बिलो द बेल्ट। और ये चीजें जो लीक हो रही हैं, जो ये चीजें जो लीक हो रही हैं, कतरी लेटर है, सारा जो केस है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर वो कतरी शहजादा वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान दे देता है, क्योंकि आला अदालत ने कहा है कि उनका जो एफिडेविट है जब तक वो खुद प्रेजेंट नहीं होते इट मीन्स नथिंग, ठीक। अगर वो आके वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान दे देते हैं या खुद पेश हो जाते हैं जिस तरह वो बारह बस्टर्ड को मारने के लिए आते थे, तो इसमें क्या हर्ज है? व्हाई वुडंट ही डू इट? मैं समझता हूँ अगर उनको कहा जाएगा वो पेश होंगे। अगर उनको कहा गया है, दूसरा लेटर गया है उनकी जानिब, बिल्कुल आएंगे। मैं समझता हूँ अगर वो नहीं होगा तो वीडियो लिंक से हो जाएगा। आप समझते हैं वीडियो लिंक से हो जाएगा? देखें, अब जो दूसरा खत्म का आया है ना, अगर आपने पढ़ा है या हमारे तक तो नहीं आया, मगर उसका जो थोड़ा सा लीक हुआ है उसमें ही स्टैंडिंग बाय दैट। उसने कहा मुझे जब भी कोई बात होगी आप कहेंगे तो मैं आऊँगा, पर ज़ाहिर है वो एक मसरूफ़ आदमी है, उसको एक शेड्यूल चाहिए होगा, डेफिनेट डेट चाहिए होगी, किस दिन उसको बुलाना है, किस दिन उसने आना है, वो उस पर ही स्टैंड बाय दैट। Zia Sahab, what is the rules, regulations regarding this? I mean, can JIT, जिस तरह हसन नवाज साहब को तो बुलाएं, उनको आना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, मगर अगर वो उनको बुलाएं, is he under any compulsion to show up before a JIT? हसन नवाज और हुसैन नवाज को इन्होंने जो बुलाया था, जी, अगर वो रिफ्यूज करते तो भी कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि न सिर्फ वो यहाँ ऑफिस होल्डर नहीं है बल्कि यहाँ बिजनेस भी नहीं करते हैं वो। लेकिन खतरी शहजादे की को आना जरूरी होगा, आना होगा या जरूरी या वीडियो लिंक से होगा या यहाँ से JIT जाए वहाँ पर जाके इनसे। और कल मैं एक चैनल पे इंटरव्यू सुन रहा था सैफुर रहमान का, उन्होंने वो किया, इंश्योर किया कि वो ही इज रेडी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बड़ी क्लियरली कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा ले ले। आपकी पार्टी की पोजीशन इस पे क्या होगी? इस्तीफा ले ले और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दे। क्या आर वी डिस्कसिंग अ सीरियस इशू? फॉर गॉड सेक, उन्होंने वो बयान दिया जी, हम क्या करें? अगर उससे दिया तो आपने उसको रिपीट करना है। उन्होंने बयान दिया, हम करें क्या? मैं उनके बयान को कंप्लीट कर रहा हूं। और जो बयान देते हैं शुक्र करें वो नहीं स्टेटमेंट। अब ये ख्वाहिश लेकर वो चले जाएंगे, कभी नहीं होगा। चलें, जवाब आप। पीपल्स पार्टी समझती है कि रूल ऑफ लॉ के तहत हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनली चीज है, सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से राइट नहीं है कि किसी को कह के रिजाइन दे या नहीं दे। इस 63 के तहत तो है, ना अहल कर सकते हैं उनको। भाई वो जो कुछ करें, मगर स्पीकर के पास जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। हम समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे अकॉर्डिंग टू रूल हो। मुनीजा, एक और बात में ये आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बदकिस्मती ये है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ब्रिटिश इंडिया की और पाकिस्तान बनने वाली, और अभी तक वही चल रहा है, या अभी तक चीज़ें इसी तरह की चल रही हैं कि ब्रिटिश इंडिया ने किस तरह पार्टीज़ को प्रमोट किया, नाम मैं नहीं लेता हूँ, वो आप समझें। उसके बाद जो है किस तरह जो स्टेट असेंबलीज थी, इशारतन कहा गया कि रातों रात पार्टीज बदली, लोग गए इधर, वही पैटर्न अभी तक ब्रिटिश इंडिया वाला पाकिस्तान में अभी तक चल रहा है। इस सूरत हाल में ब्रिटिश इंडिया कौन है ये बताइए। नहीं, और
اور ہم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر پارٹیز ہیں، ہماری اسٹرگل ہے کہ جو یہاں کے عوام جو چاہے وہی ہونا چاہیے، مگر وہ برٹش انڈیا کا پیٹرن ابھی تک چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو لہٰذا آپ کی کم از کم آپ کی پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنے دیا جائے، جے آئی ٹی کو اپنے کام کرنے دیا جائے، مگر اصولاً طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ نہیں، وہ جو ہے اگر دے بھی دیں گے تو حکومت ان کی رہے گی، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چلے بھی جاتے تو حکومت ان کی رہے گی۔ تو فرق نہیں پڑتا دیں یا نہ دیں؟ نہیں دے، کیونکہ وہ پھنسے پڑے ہیں، اگر جان چھوڑا کر جائیں ان کے لیے بہت بہتر یہ ہوگا، اس کی پارٹی کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر وہ ہٹ بھی جائیں والنٹرلی تو پارٹی تو ان کی رہے گی نا۔ جی مگر اب دیکھیں الیکشن میں بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کا، مگر الیکشنز کو بھی اب زیادہ دیر نہیں رہے گی، 2018 کے اندر الیکشن ہوں گے اور آخر میں جو فیصلہ ہوگا، سپاٹ لائٹ ہوگی، وہ آپ کے اوپر ہی ہوگی۔ آپ کس کو سرخرو کرتے ہیں، کس کو لے کے آتے ہیں واپس وزیر اعظم بناتے ہیں، کیا کرپشن آپ کے الیکشن کیمپینز کے اندر ایک سلوگن ہوگا کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، یہ تو آپ کا فیصلہ ہوگا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔